وہ دعا جو تم اتنے عرصے سے مانگ رہے ہو، وہ دعا جس کے لیے تمہارا دل ہر وقت بے چین رہتا ہے، وہ دعا جس کے قبول ہونے کی تڑپ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، وہ دعا جو تم اتنی لگن سے مانگ رہے ہو، تمہارا اللہ وہ دعا رد نہیں کرے گا۔ وہ تو کوئی بھی دعا رد نہیں کرتا، تمہیں بس صبر اور یقین کرنا ہے۔ تمہارا اللہ کہتا ہے صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، وہ بہترین وقت پر بہترین فیصلہ فرمائے گا، اور اس کا چنا گیا وقت ہی بہترین وقت ہوتا ہے۔ اگر اللہ تمہیں یہاں تک لے آیا ہے تو اس نے آگے کے لیے بہت کچھ سوچ رہا ہوگا۔ وہ تمہیں آزمائش میں ڈالنے سے پہلے اس آزمائش سے نکلنے کا حل بناتا ہے۔ پھر تم ایسا کیوں سوچتے ہو کہ وہ تمہیں بھول گیا ہے یا تمہیں نہیں سن رہا؟ تم نے اپنے انتخاب کا نتیجہ دیکھ لیا، تم نے اپنی من مانی کر کے ہر شخص کی ہر چیز کی حقیقت دیکھ لی، تم نے خدا کی نافرمانی اور اپنی ضد سے یہ تکلیف خرید لی۔ تو اب اللہ کے انتخاب کا انتظار کرو، جو تحفہ جو چیز اس نے تمہارے لیے رکھی ہے اس چیز کا انتظار کرو، اور یقیناً اللہ کا انتخاب بے حد پرسکون ہوگا، جو تمہیں یہ بتائے گا کہ اختتام ایک نئی منزل کا آغاز ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دعا ایسی طاقت ہے جو پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے۔ دعا نصیب بدل سکتی ہے، جو چھن گیا ہو وہ واپس لوٹا سکتی ہے، جس کے ہونے کا گمان بھی نہ ہو وہ کر سکتی ہے۔ دعا چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر سکتی ہے، دعا سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکتی ہے، دعا دھکتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کر سکتی ہے، دعا غم کو مسکراہٹ میں بدل سکتی ہے، دعا مقدر کے ہر اس پنے ہر اس لفظ کو بدل سکتی ہے جس سے تم راضی نہیں۔ دعا اللہ کو منانے کی طاقت رکھتی ہے۔ دعا وہ واحد عمل ہے جو کائنات کی ہر چیز قدموں میں لا کر رکھ سکتی ہے۔ دعا وہ کر سکتی ہے جو نہ انسانی عقل دیکھ سکتی ہے اور نہ سمجھ سکتی ہے۔ دعا صدیوں کے بچھڑے لوگوں کو پل میں ملا سکتی ہے۔ دعا لا حاصل کو حاصل بنا سکتی ہے۔ دعا ہر گماں کو حقیقت میں بدل سکتی ہے۔ دعا سب کچھ کر سکتی ہے۔ صبر تو یقین کی آخری حد ہے۔ اب آپ کہو گے یقین کی تو حد ہی نہیں ہوتی، بس تبھی تو میں کہتی ہوں کہ صبر ہی یقین کی آخری حد ہے، کیونکہ صبر بھی یقین کی طرح لامحدود ہوتا ہے، اور جب اللہ یقین عطا کرتا ہے تو صبر خود ہی آ جاتا ہے۔ اللہ کے فیصلوں پر صبر، زندگی کی تلخیوں پر صبر، من پسند چیز کے چھن جانے پر صبر، کسی کے اپنے کے روٹھ جانے پر صبر۔ جب یقین پاس ہوتا ہے تو صبر کے حسن کو بھی 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ بس یوں انسان نڈر ہو جاتا ہے، ڈرنا چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ تب دل ہر بات اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ یہی طاقت ہے صبر کی کہ ہونے یا نہ ہونے، ملنے یا نہ ملنے کی طلب نہیں رہتی۔ کچھ مل جانا اور کچھ کھو دینا، کبھی ہنسنے لگنا اور کبھی رو دینا، کبھی میلوں کا سفر لمحوں میں طے کر لینا، کبھی لمحوں کا سفر کرتے ہوئے تھک جانا، کبھی وقت کے ساتھ آگے بڑھتے رہنا تو کبھی ایک حادثہ زندگی رک جانا، کبھی قبولیت کے انتظار میں آسمان کو تکتے رہنا، کبھی ہار کر سجدے میں گر جانا، کبھی صبر سے ہر شخص کو مات دے دینی، کبھی ذرا سی بات پر ٹوٹ کر بکھر جانا، کبھی اٹھ کھڑے ہونا ہر ٹھوکر پر، کبھی ٹکڑوں کو سمیٹتے سمیٹتے ہی سسک اٹھنا۔ زندگی گر کر اٹھنے کا نام ہے، زندگی اللہ پہ یقین کا نام ہے، زندگی معجزوں کا نام ہے، زندگی جسم و جان کی موت سے پہلے کی سانس کا نام ہے، زندگی مسکرانے کا نام ہے، زندگی معاف کر دینے کا نام ہے، زندگی مرنے تک جیے جانے کا نام ہے۔ کبھی کبھی دل یوں ہی بس بھر سا آتا ہے، نہ کوئی وجہ ہوتی ہے اور نہ کوئی حادثہ، مگر پھر بھی آنکھوں میں نمی اتر آتی ہے اور روح سسکیاں لینے لگتی ہے۔ تب بس دل چاہتا ہے کہ ہم ہوں اور اللہ ہو، اور بس ڈھیروں باتیں ہوں،
کوئی تیسری ذات وہاں موجود نہ ہو۔ کتنی تکلیف کے بعد ہم اس مقام تک پہنچتے ہیں اور کتنی اذیتوں کے بعد ہم اس کی دہلیز تک پہنچتے ہیں۔ اس کی خبر ہمارے اور اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہوتی۔ کتنی الجھنیں لے کر انسان اس کے روبرو جاتا ہے، صرف اس امید کے ساتھ کہ وہ سنبھال لے گا، معاف کر دے گا، فریاد سن لے گا۔ ہم کون ہیں، ہم کیا ہیں، یہ تو بس وہی جانتا ہے۔ دنیا پھر چاہے کسی بھی لفظ سے پرکھے ہمیں، بس پھر اس سے التجا کرنے کی دیر ہوتی ہے کہ پھر وہ مسکرا کر تھام لیتا ہے، ہمیں ہمارے ہر سوال کا جواب دے دیتا ہے، دروازہ دکھاتا ہے، اور تب یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ آہستہ آہستہ سے ساری الجھی ہوئی گرہیں کھول رہا ہے۔ بس سب حل ہو جاتا ہے۔ کچھ دروازے یا کچھ راہیں جب اللہ بند کر دیتا ہے تو ہمیں لگتا ہے جیسے وہ ہمیں سزا دے رہا ہے، ہماری دعا نہیں سن رہا، جو ہمیں چاہیے وہ نہیں سمجھ رہا، جبکہ کچھ راستے ہماری ہی بہتری کے لیے بند کیے جاتے ہیں، کیونکہ آگے جا کر ان سے ہمیں زیادہ تکلیف ملتی ہے۔ یہ سزا نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کی محبت ہے، حفاظت ہے، کیونکہ وہ ہمیں مسلسل تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ ہمارے فیصلے ہماری چاہت کے مطابق ہوتے ہیں، جبکہ اللہ کے فیصلے ہماری بہتری اور ضرورت کے مطابق ہوتے ہیں۔ لیکن ہم یہ بات اکثر بھول جاتے ہیں، وہ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، دیتا بھی ہے، ہر بات کا علم ہے اللہ کو، اور انسان تو بس ایک کچا منصوبہ ساز ہے۔ تم خود کو خود ہی تو تکلیف میں رکھتے ہو، ورنہ وہ تو بڑا مہربان ہے۔ اللہ کے سوا ہمیں کوئی نہیں سمجھ سکتا، کوئی ہمیں جان نہیں سکتا۔ ہر شخص کا نظریہ ہمارے بارے میں وقت اور ظرف کے لحاظ سے بدلتا ہے۔ لوگوں سے کبھی ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ لوگ صرف ڈرا سکتے ہیں۔ عزت بھی اللہ دیتا ہے اور ذلت بھی اللہ دیتا ہے، اور بات صرف اتنی سی ہے کہ لوگ نہ تو تمہارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں نہ سنوار سکتے ہیں، اور ان کی فکر کیوں کرتے ہو جو ایک لمحے میں تمہارے اور اگلے ہی لمحے میں کسی اور کے ہیں۔ ایسے لوگ تو خود کے بھی نہیں ہوتے، تو ایسے لوگ خدا کے کیسے ہو سکتے ہیں جو دوسروں کے لیے صرف تکلیف کا ذریعہ بنتے ہیں؟ جن کو اللہ زبان دیتا ہے مگر پرسکون الفاظ کی نعمت سے محروم کر دیتا ہے، جن کو اللہ دل تو دیتا ہے مگر اس دل کو احساس سے محروم کر دیتا ہے۔ کوئی تمہاری ذات کو اگر میلا کرتا ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ تم میلے ہو، بلکہ یہ میلا پن تو اس کی اپنی ذات کا ہے، جسے وہ چھپانے کے لیے تمہیں گندا کر رہا ہے۔ تم خاموش رہو، کیونکہ کچھ باتوں کا جواب خود وقت دیتا ہے۔ اللہ سارے حساب رکھے ہوئے ہے۔ اپنے غموں کو اللہ سے جوڑنا کتنا پرسکون ہے نا، نہ کچھ کھو دینے کا ملال، نہ کچھ پانے کی فکر، بس اندھا یقین ہے۔ پھر چاہے جب یقین کی سرحدوں پر مومن کھڑا ہو تو لڑکھڑاتا نہیں ہے، اور اللہ پر یقین کرنے کے بعد کوئی سوال بچتا ہے کیا؟ جیسے اس کی رحمت لامحدود ہے، اس کا ظرف بھی لامحدود ہے۔ بس اپنے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کو سمیٹو اور خالق کی سمت بڑھتے جاؤ، خالق خود ہی نبٹ لے گا۔ تمام دکھ دردوں سے مومن کبھی غمزدہ یا نا امید نہیں ہوتے، نہ ہی رب کی ذات سے بدگمان ہوتے ہیں۔ اس کی قرب کی منزلیں گمان سے بھی آگے جاتی ہے۔ جو تم نے مانگا وہ نہیں ملا تو کیا ہوا، اس کی پسندگی تو مل گئی نا، اور جسے اللہ چن لے اسے کون ٹھکراتا ہے بھلا؟ اس کی موجودگی کا احساس اللہ ہو کہ صدائیں پیاسی روح کی پیاس کا محور بن جاتی ہے، اور وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو۔ صبر آتے آتے بہت وقت لگتا ہے، اور صبر تب ہی آتا ہے جب انسان حقیقت کو تسلیم کر لیتا ہے۔ کبھی کبھار ہم کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے بہت کوشش کرتے ہیں، دن رات دعائیں مانگتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر وہ چیز ہمیں نہیں مل پاتی تو اس میں اللہ کی بہت بڑی مصلحت ہوتی ہے۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، مگر ہم اس کی حکمتیں نہیں سمجھ سکتے، اور ہم چیزوں کو اس طرح نہیں جان سکتے جیسے وہ جانتا ہے۔
کبھی کبھار ہم اس چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں جو ہماری اداسی کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے۔ اللہ کبھی بھی تمہارا برا نہیں چاہتا اور نہ ہی برا سوچتا ہے۔ تم خود ہی اپنا برا سوچتے ہو اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ صبر تب ہی آتا ہے جب انسان اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے۔